بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج ہے 5 نومبر سال 2019 اور دن ہے آج منگل کا۔ تو آج بھی اہم ترین خبر موجود ہے اور دھرنے کے حوالے سے ہے، اور نواز شریف صاحب شریف فیملی کی ڈھیل وہ آج فائنل ہو گئی ہے اور آپ تک پہنچ چکی ہوگی، لیکن ہم بتائیں گے آپ کو پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب اب اپنی توپوں کا رخ جو ہے وہ انہوں نے سارا کر دیا ہے عمران خان صاحب کی طرف، اور جو افواج پاکستان اور اداروں کے بارے میں جو بات کر رہے تھے وہ سافٹ ویئر ان کا ہو گیا ہے اپ گریڈ۔ جو وائرس تھا ان کے سافٹ ویئر میں وہ ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے، نیا سافٹ ویئر اس میں ڈال دیا گیا ہے، اور اب نئے سافٹ ویئر کے مطابق اب وہ اپنے معاملات آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں کریں گے، اور لیکن سب سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے اور بیل آئیکن کو دبائیے، تاکہ آپ تک تمام اطلاعات، تمام ویڈیوز، تمام انفارمیشن، تمام خبریں بر وقت پہنچتی رہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو بالکل سنجیدہ نوعیت کی اور صحیح خبریں بھی دیں اور تجزیہ بھی دیں، اور اس میں ہماری خواہشات کا عمل دخل بہت کم ہو۔ تو بات کرتے ہیں جناب مولانا کے دھرنے کی۔ مولانا صاحب کا دھرنا جو کہ بہت اٹھان کے ساتھ شروع ہوا تھا، اب اس میں جو تشدد اور وائلنس اور جو مار دھاڑ والا عنصر ہے وہ تو گیا نکل، اور یہ دھرنا اب ہو گیا ہے پیسفل۔ اور اس دھرنے کو آج بھی اطلاع یہی تھی کہ آج وہ اس پہ کریں گے، اس کو اختتام کا اعلان کریں گے، لیکن اب ماحول بنایا جا رہا ہے۔ آج آل پارٹیز کانفرنس ہوئی مولانا کے گھر پہ، بلاول بھٹو اور شہباز شریف نہیں آئے، اور انہوں نے اپنے نمائندے بھیجے۔ سب سے پہلے تو آل پارٹیز کانفرنس کا حال سن لیں، پھر ہم آپ کو بتائیں گے ساری باتیں بتا کے اینڈ میں آپ کو بتائیں گے کہ ان ہاؤس تبدیلی کی طرف یہ سارے چیزیں لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ جناب ان ہاؤس تبدیلی ہم لائیں، تحریک عدم اعتماد لائیں۔ اگر وزیر اعظم عمران خان استعفیٰ نہیں دیتے تو پھر ہم تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں گے، اور تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں ان ہاؤس تبدیلی آئے گی۔ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو ان ہاؤس تبدیلی آئے گی، پھر کوئی ایک وزیر اعظم لانا چاہ رہے ہیں، اور تبدیلی اس وقت تک ان ہاؤس تبدیلی نہیں آ سکتی جب تک کہ جو اتحادی جماعتیں ہیں، پاکستان مسلم لیگ کاف ہے، MQM ہے، BNP مینگل ہے اور پاکستان مسلم لیگ کاف ہے، ان چاروں میں سے جب تک کم از کم 2 جماعتیں ان کا ساتھ نہ چھوڑیں اس وقت تک تبدیلی آ نہیں سکتی۔ اور یہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تبدیلی لانے دی جائے؟ یہ سیدھا کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، ان سے کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ایک سائڈ پہ ہو جائیں اور پھر ہم جانیں اور ہمارا جانے کام۔ آپ کو پتہ ہے پھر یہاں پہ ہاؤس ٹریڈنگ بھی ہوتی ہے، ووٹوں کی خرید و فروخت بھی ہوتی ہے، لالچ بھی دیا جاتا ہے، بہت کچھ کیا جاتا ہے۔ تو وہ سارا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ امبریلا ختم ہو موجودہ گورنمنٹ کے یا عمران خان کے اوپر سے، اسٹیبلشمنٹ کی، تو پھر ہم آگے بڑھیں۔ تو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، اس میں PMLN نے بھی واضح کر دیا اور پیپلز پارٹی نے بھی واضح کر دیا کہ جناب ہم دھرنے کے معاملے میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، کسی غیر جمہوری اور تشدد کا راستہ اختیار کیا گیا، اس میں بھی ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ مطالبات آپ کے جو ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ وہ مطالبات ہیں جی 4۔ نمبر 1، وزیر اعظم استعفیٰ دیں۔ نمبر 2، نئے انتخابات کروائے جائیں۔ نمبر 3، جو انتخابات کروائے جائیں اس میں فوج کا عمل دخل بالکل نہ ہو، انتظامی نوعیت کا بھی نہیں ہونا چاہیے، ان کی نگرانی کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے، اور آخری آئین اور قانون
کی سپریمیسی. تو بیسک تو 3 ہی ہیں اوپر والے، اور یعنی کہ پرائم منسٹر کا استعفیٰ، نئے انتخابات، اور اگلا جو ہے فوج کی نگرانی کے بغیر انتخابات. اب جب تک وزیر اعظم عمران خان ہیں یا تو وہ استعفیٰ دیں یا پھر وہ اسمبلیاں توڑ دیں تو نئے انتخابات ہو سکتے ہیں. اگر یہ دونوں کام نہیں کرتے، نہ وہ اسمبلی توڑتے ہیں نہ وہ استعفیٰ دیتے ہیں، تو پھر طریقہ رہ جاتا ہے ان ہاؤس چینج کا، عدم اعتماد لانے کا، کہ تحریک عدم اعتماد لے آئیں. تحریک عدم اعتماد لے آئیں، اگلا وزیر اعظم آئے، پھر تھوڑی بہت ایڈجسٹمنٹ کر کے وہ اسمبلیاں ڈیزالو کرے اور نئے الیکشن کی طرف جایا جائے. یہ سلسلہ ہے جی. تو آل پارٹیز کانفرنس میں مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی نے تشدد، جمہوری، غیر جمہوری طریقہ، غیر آئینی طریقہ، ان سب کی نفی کر دی، دھرنے کی نفی کر دی. البتہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو مطالبات ہیں یہ بالکل درست ہیں. ان مطالبات کو سیاسی قوت کے ذریعے، آئینی طریقے سے اور جمہوری طریقے سے ان کو اچیو کیسے کرنا ہے، اس پہ ہم مل بیٹھتے ہیں. لہٰذا اس وقت وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جو تھا مار دھاڑ والا سین اور سیکورٹی ہائی الرٹ، پولیس، رینجرز، وہ ساری چیزیں تو اب ختم ہو گئی ہیں، اور اب باقاعدہ طور پہ مذاکرات بھی شروع ہو گئے. کل حکومت کی مذاکراتی کمیٹی پہنچی اور انہوں نے بات کی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی رہائش گاہ پہ ہوئی، ڈیٹیل بات ہوئی، اور مذاکرات آج پھر ہوں گے 3 بجے مولانا کی رہائش گاہ پر. اسی طریقے سے چودھری شجاعت حسین، چودھری پرویز الہی بھی لاہور سے آج خصوصی جہاز کے ذریعے کل پہنچے اسلام آباد، اور انہوں نے بھی رات گئے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی اور ان سے ان کے مطالبات میں نرمی پیدا کرنے کی بات کی، اور وہی بات کہ دھرنا ورنا اور فوج اور اداروں کو مل لائن نہیں کرنا، یہ ساری باتیں ہوئیں. وہ مولانا فضل الرحمان صاحب خود بھی اس بارے میں وضاحت کر چکے ہیں کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے فوج سے ٹکرانے کا، فوج کو ملائن کرنے کا، بلکہ فوج کی انہوں نے تعریف کی کہ انہوں نے جانیں دی ہیں، قربانیاں دی ہیں، ہم ان کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں. تو اس طریقے سے اب یہی چیز پی ایم ایل این کی کل ڈیل فائنل ہو گئی. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کوٹ لکھپت جیل میں ملاقاتیں ہوئی تھیں 21 سے 25-26 اگست کے دوران. نواز شریف صاحب نے براہ راست معاملات طے کرنے کے لیے کہا تھا، براہ راست ملاقاتیں ہوئیں، اس میں کچھ چیزیں طے ہوئیں، اور پھر آہستہ آہستہ معاملات یہاں تک پہنچ گئے، اور اب ان کی جو ڈیل ہے وہ فائنل ہو چکی ہے. اب آنے والے دنوں میں فوری طور پہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن آنے والے دنوں میں کہا یہ جا رہا ہے کہ شریف فیملی جو ہے وہ پولیٹکس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کرے گی اور یہ سسٹم کو ڈسٹرب نہیں کرے گی، اور شاہد خاقان عباسی صاحب کو جلد رہائی مل جائے گی، اور وہ آ کے قومی اسمبلی کے اندر اپنا اہم کردار ادا کریں گے. نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کے بجائے شاہد خاقان عباسی کو اہم ذمہ داریاں سونپیں گے، پارٹی کی بھی اور پارلیمنٹ کے اندر بھی. تو یہ چیزیں مریم بی بی کریں گی جناب پالیٹکس، لیکن وہ کریں گی جب ان کے مقدمات ختم ہو جائیں گے، جب عدالتوں سے کلیئرنس ملے گی، تب وہ یہ کریں گی کام. یہ ان کی بات ہو گئی. پیپلز پارٹی اپنی بات چیت جاری رکھے ہوئے ہے، اور کچھ گیو اینڈ ٹیک پہ ان کا بھی پلی بارگین کی طرف آپ کو بتایا جا رہے ہیں، لیکن وہ بھی سیٹل ڈاؤن چیزیں ہو جائیں گی. کل مذاکراتی کمیٹی واپس آئے گی. شریف فیملی، شہباز شریف صاحب سے بھی معاملات واپس لے لیے جائیں گے، اور لگتا یہ ہے کہ شاید پوری شریف فیملی یا پھر جو کیا کہنا چاہیے کہ شہباز شریف صاحب اگر کوئی ڈاج نہیں کرواتے تو پھر شہباز شریف صاحب بھی سائڈ پہ ہوں گے، اور مریم بی بی کی یہ شرط تھی. یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں پیرالل.
اب جناب آتے ہیں ان ہاؤس تبدیلی کی طرف کہ ان کا مطمع نظر کیا ہے۔ مطمع نظر یہ ہے کہ جناب ہاں یاد آیا، بہت امپورٹنٹ کور کمانڈرز کانفرنس تھی آج۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں بڑا واضح پیغام دیا گیا ہے، ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے، سیاسی صورتحال پہ بھی ہوئی ہے، اور جو فوج کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے اس کے بارے میں بات ہوئی ہے، لیکن جو سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا اس میں بھی بہت ساری باتیں کر دی گئی ہیں۔ اس میں آرمی نے، افواج پاکستان نے یہ کہا ہے کہ وہ ایک تو جو کچھ اب تک ملک میں ہو چکا ہے وہ خواہ دہشت گردی کا خاتمہ یا معاشی دہشت گردی کا خاتمہ ہے، اس کو کسی کے ذاتی ایجنڈے کی وجہ سے ریورس نہیں ہونے دیں گے، اس کی ہم پوری نگہبانی کریں گے۔ دوسرا جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آرمی چیف نے خاص طور پہ کہ افواج پاکستان اپنا آئینی اور قانونی کردار ادا کرے گی، آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے، اور وہ قومی اداروں کے ساتھ مل کے ایک اہم ریاستی ادارے کے طور پہ قومی اداروں کا تحفظ کرے گی اور ان کو ہیلپ آؤٹ کرے گی۔ اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ جناب کوئی فرد، کسی فرد یا کسی شخصیت یا کسی ایک اتھارٹی یا کسی ایک انڈیویجول کے ساتھ فوج نہیں ہے، فوج ہے اداروں کے ساتھ، فوج ہے سسٹم کے ساتھ۔ تو وہی بات جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہی تھی کہ فوج جمہوری منتخب حکومت کے ساتھ ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ بڑی الارمنگ ہے، اور یہ اپوزیشن کے لیے خاص طور پہ بہت مفید ہے۔ اور اگر اب قومی اسمبلی کے اندر پی ایم ایل کیو، ایم کیو ایم، بی این پی مینگل اور جی ڈی اے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، یہ اب ان کا وزن تھوڑا سا بڑھ گیا ہے، اور ان دو چار جماعتوں کی بنیاد پہ یہ گورنمنٹ کھڑی ہے، اور ان میں سے اگر کوئی کھسک جاتا ہے تو پھر آپ سمجھ جائیے کہ عمران خان صاحب کو اپنے آپ کو بچانا کافی مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے کھیل جو ہے اب آ گیا ہے پولیٹیکل گروز کے پاس، پولیٹیکل پنڈت، سیاسی گرو ہیں یہ لوگ، ان کے پاس۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے دھرنے کا جو اختتامی ہو اجلاس یا اختتامی جلسہ، جو تقریریں ہیں اس میں بلاول بھی ہوں، مریم بھی ہو، شہباز بھی ہو، اور یہ سب لوگ آئیں اور ایک جوائنٹ ڈیکلیریشن جاری ہو، اور اس میں پھر اپنا ٹارگٹ اچیو کیا جائے ان ہاؤس تبدیلی کا۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔